نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ٹھیک ہے جی، بڑی پیاری خوبصورت حدیث سے ہم اپنی آج کلاس کا آغاز کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ سب کو علم کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 30 ہے ہمارا آج انشاءاللہ۔ سورہ نبا ہے، آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ جس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیں کہ قیامت کے بارے میں یا قرآن مجید کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں اہل مکہ کو خطاب ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے سے چہم گوئیاں کرتے ہو، قرآن سنتے ہو، آخرت کے بارے میں سنتے ہو اور پھر کبھی اس کو مانتے ہو، کبھی اس کا انکار کرتے ہو، کبھی اس کے بارے میں شک کرتے ہو تو کبھی بتا دیا گیا وارن کر دیا گیا کہ اگر آج ایمان نہیں لاتے تو جلدی ہی تمہیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ اور آپ آیت نمبر 4 اور 5 میں دیکھیں، یعنی آج اس دنیا میں اگر کوئی انسان آخرت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے آنے کا انکار کرتا ہے، تو اس کے انکار سے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت نہ آئے، وہ تو آئے گی، اور جب آئے گی تو اتنے بڑے پیمانے پر آئے گی کہ یہ خود دیکھ لیں گے، یہ سب جان لیں گے اور پھر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر اس کے بارے میں یقین دہانی فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ان لوگوں کو جو انکار کر رہے تھے کچھ نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا نہیں، کیا تمہارے لیے زمین کو نرم اور کھیتی باڑی کرنے اور گھر بنانے کے لیے راستے بنانے کے لیے ہموار نہیں کر دیا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا یا وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں، اور تمہارے اندر مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ پس میں ایک دوسرے سے محبت سے اور دونوں سے پھر اولاد ہو، تو یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا نہیں کی گئیں، پھر اسی طرح تمہاری نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ بنایا ہے، جو تمہیں ان تمام چیزوں سے کاٹ دیتی ہے، جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، یعنی نیند سے تمہیں بے پناہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نیند صرف تھکاوٹ ہی دور نہیں کرتی بلکہ انسان کے جسم سے بہت سارے زہریلے مادوں کے اخراج کا بھی باعث بنتی ہے، صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور جہاں تک نیند کا تعلق ہے
تو اس کے لیے ہم سب کو فطرت کی طرف آنا چاہیے، یعنی رات کو وقت پر سونا چاہیے اور دن کو کام کاج کے لیے رکھنا چاہیے۔ رات کو دیر سے سونا خلاف فطرت عمل ہے اور عشاء کے بعد جاگتے رہنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم ایک سنت کے خلاف جاتے ہیں، جب ہم ایک چیز ایسی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے نہیں سوتے تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے، اور عشاء کے بعد خاص طور پر لغویات میں مشغول ہونا، بیکار کے کام کرنا، ادھر ادھر گپ شپ لگانا، فون پر باتیں کرتے رہنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اس حرکت پر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم رات کے اول حصے میں گپے مارتے ہو اور آخری حصے میں سوتے ہو، جبکہ مومن کی نشانی کیا ہے کہ وہ رات کے آخری حصے میں جاگتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت سی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم خلاف فطرت چلتے ہیں تو اس وقت صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ایک سسٹم کی نافرمانی اور خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات کو بھی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان نشانیوں کو بتایا جو سب کو نظر آتی ہیں۔ آیت نمبر 10 میں دیکھیں، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے پردہ بنایا اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ یعنی سورج پیدا کیا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ بھی اگائیں۔ بے شک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے۔ تو یہاں یہ بارش تمہارے لیے زمین پر ہریالی لاتی ہے اور تمہارے لیے بے شمار فائدوں کی چیز ہے، جس میں سبزیاں اور پھل اور غذائیں جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے، تو یہ ساری نشانیاں اس بات پر دلیل ہے کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی فیصلے کا دن ایک وقت مقرر پر ہی آئے گا۔ جس رب نے یہ سب کچھ بنایا، اس رب نے یہ قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا، اس لیے اس کا آنا بعید از قیاس نہیں ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور میں پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ یہ قیامت کیسے آئے گی؟ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج یعنی زمین کی تہوں کے اندر سے جیسے فوجی اور لشکر نکلتے ہیں، کہیں سے ایسے ہی انسان نکل کر آئیں گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی اور دوسری جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا تو وہ رنگین روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی۔ بے شک دوزخ گات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ گرم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کی گرمی میں کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جب کوئی آگ بھڑکائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد شعلے بیٹھنے لگتے ہیں، ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں۔ آگ کے اندر اگرچہ تیزی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کم ہو جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر کی جو آگ ہے اس کی تیزی کم نہیں ہوگی، بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔
آمین یا رب العالمین۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یعنی بڑھے گا یا زیادہ ملے گا تو عذاب ہی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 31 دیکھیں، یقیناً آیت نمبر 31 ہے، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے، یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی، کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی کو چیٹ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ سلامتی کا گھر ہے اور اس میں موجود ہر چیز نقص سے پاک ہوگی، اور جنتیوں سے کم تکلیف جو ہے اس کی بھی نفی کی گئی ہے، یعنی فزیکل ٹارچر تو کسی صورت میں ہوگا ہی نہیں، کسی بھی شکل میں، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں کا ٹمپریچر بھی بہت زبردست ہوگا، نہ سخت سردی ہوگی نہ گرمی، بلکہ درمیانہ رہے گا۔ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمان کا اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے اور بہت بڑی بخشش کرنے والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ میرا میوٹ ہو گیا؟ اوکے، میں نے ان میوٹ کر لیا ہے۔ میرا میوٹ کب تھا؟ اچھا، اوہو، یہ بار بار مجھے ان میوٹ کرنا پڑتا ہے نا، دوسروں کا جب مائک اوپن ہوتا ہے نا تو میں ہاتھ لگاتی ہوں تو میرا بھی ہو جائے گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں سے سنیں، آیت نمبر 29 سے سنیں۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہے اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں، وہاں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے، یعنی جنت لغو اور بے فائدہ باتوں سے پاک ہوگی۔ اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جس دن فرشتے جس دن روح اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ دن حق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ سورہ النازعات مکی ہے اور اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، یعنی موت کا وقت کا منظر ہے کہ کس طرح فرشتے جسم کے اندر داخل ہو کر روح کو نکالتے ہیں، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے کہ سختی سے کھینچا
جیسے جان جو ہے وہ چھپتی پھر رہی ہو تو وہ اسے چھوڑیں گے نہیں، اسے سختی سے کھینچ لیں گے۔ اور نمبر 2 آیت میں دیکھیں کہ یعنی ہر طرح کی رکاوٹوں کو اندر سے دور کر لیں گے۔ اور 3 میں یہ ہے کہ اپنا کام انجام بجا لاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوری طور پر اطاعت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے پھر وہ دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں۔ جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو شدید زلزلہ ہوگا، اس کے بعد زلزلہ کا ایک اور جھٹکا پڑے گا، یعنی ایک کے بعد ایک زلزلہ ہوگا اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کی سی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جب کہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوبہ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ یعنی فرعون نے کہا موسیٰ جس رب کی طرف بلا رہے ہیں وہ رب نہیں، میں رب ہوں۔ گویا فرعون نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کیا۔ کیا تو ہوتا ہے دوسروں کو شریک یعنی دوسروں کو شریک کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو ایک یہ ہے کہ خود کو شریک کر لیا، بلکہ اس کے بدلے میں اپنے آپ کو رب بنا کر پیش کیا۔ تو اس سے فرعون کے تکبر کا اندازہ لگائیے کہ نتیجہ کیا ہوا اس تکبر کا۔ کیا واقعی اس کے نفس نے اس کو جو دھوکہ دیا تھا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تو وہ ویسے ہی تھا؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 23 میں دیکھیں کہ پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے کہ تکبر سے انسان کی دنیا میں اور آخرت میں بھی شامت ہی شامت ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھیک کر دیا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ یعنی انسان کی پیدائش مشکل نہیں جو تم سمجھتے ہو کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، بلکہ اس کے مقابلے میں آسمان کی تخلیق کو دیکھو۔ اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھایا اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، یعنی اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کرے گا جو اس نے دنیا میں محنت کی، بھاگ دوڑ کی، جن کاموں کے پیچھے تھا، جو اس کا ہم و غم تھا، جس کے لیے وہ اپنی سوچ دوڑاتا تھا، جس کے پیچھے اس کا دل تھا، جس کے پیچھے وہ بھاگتا رہتا تھا، ان سب چیزوں کو یاد کرے گا۔ وہ کیا تھی، مقصد کیا تھا، نیت کیا تھی، منزل کیا تھی، زندگی میں گول کیا تھے۔ اگر وہ آخرت کے لیے کیا تھا تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر وہ صرف دنیا ہی کے لیے دوڑ تھی تو انسان اس پر پشیمان ہوگا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی
اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ یعنی جس نے سرکشی کی، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا، اپنا سر اٹھایا کہ نہیں میری عقل زیادہ ہے، میں زیادہ صحیح سوچ رہا ہوں، یہ قرآن آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے، 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ تو جو شخص سرکشی دکھائے، تکبر کرے اور اس کتاب کے سامنے اپنے رب کے سامنے نہ جھکے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی تھی، اس کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ سورہ عبس مکی ہے اور اس میں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ تجھے کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے، حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو اس سے تو بے روحی برتتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے۔ ان آیات کے پیچھے ایک پس منظر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، مجھے واعظ اور نصیحت فرمائیے۔ اور جس وقت انہوں نے کہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اکابر میں سے، بڑوں میں سے کسی بڑے کے ساتھ کوئی دین کی بات کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے، تو چونکہ آپ پہلے سے ایک کام میں مشغول تھے تو عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا تھے جنہیں نظر نہیں آیا، تو ان کی کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی تو آپ نے تھوڑا سا ان سے اعراض کیا، یعنی تھوڑا سا ان کو جواب نہیں دیا، اور اس مشرک کی طرف متوجہ رہے اور اس سے کہتے رہے کہ جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں کیا تم اس پر کوئی حرج پا رہے ہو؟ وہ کہتا نہیں، آپ کو امید تھی کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کی بلندی پر فائز کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فوراً فرمایا کہ نہیں، ایک نابینا شخص جو نصیحت قبول کرتا ہے اور جو کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اس بڑے انسان کی جو حجتیں کرتا ہے اور صحیح طور پر ماننے کو تیار نہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک انتہائی معمولی انسان جس کو دنیا میں امپورٹنس نہیں دی جاتی، اللہ کے ہاں بہت عظیم ہو سکتا ہے، اس کے درجات بہت بلند ہو سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایمان ہے، اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اور اگر وہ دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے، بنسبت اس شخص کے جو دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتا ہو لیکن دین کی طرف آنے سے کتراتا ہے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ شخص زیادہ فائدہ دے گا، لیکن اللہ کے نزدیک یہ کمزور انسان زیادہ قوی ہے اور زیادہ عزت والا ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام لانے والی نہیں۔ اللہ کے ہاں بڑا مقام اسی کا ہے جو اس کی طرف دوڑتا ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوڑ کس چیز کی طرف ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اس کے سیکھنے سکھانے کی طرف، یا صرف دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی طرف۔
کہ جن کو اپنا بنا کر بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت شان و شوکت ہو جائے گی، تو دراصل مقام اسی کا ہے جس کا مقام رب کائنات کی نگاہ میں بڑا ہو۔ ہمیں اپنا مقام وہیں تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ کسی نابینا کا آنا آسان کام نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس کے ہر سٹیپ پر اس کو برکت اور فضیلت بخشی گئی ہے، اور جو شخص اس کتاب کو اہمیت دے گا، اس کو عزت بخشے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو اس کتاب کو اہمیت دے گا اور عزت بخشے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت سے بخشے گا۔ تو قرآن کا جو ماہر ہے وہ بھی معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اس کتاب کی طرف آتا ہے وہ خیر پائے بغیر واپس نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 14 ہے، جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اسے ایک نطفہ سے، پھر اندازہ پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ تو یعنی قبر میں اینڈ آف لائف نہیں ہے، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ گھاس چارہ بھی اگایا، تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اور اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی، وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ سورہ التکویر مکی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے پھرنے والے، چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر بھی دیکھا ہے، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 7 میں دیکھیے کہ یعنی مرتے وقت ہماری جان جسم سے الگ ہو جائے گی، اور قیامت کا دن آئے گا تو روح واپس جسم سے جڑ جائے گی، انسان پھر ہوش و حواس کھو بیٹھے گا، ہوش و حواس کے ساتھ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح وَإِذَا النُّفُوسُ
ذوالفجت کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والے اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہوگا، وہ جس طرح کے کام کرتا ہوگا، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا، اور جو شیطان کی پیروی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ یہ چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو۔ لیکن اس دن تو انسان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ ہوگا، تو دنیا میں دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں اور ہم کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں دیکھیں کہ قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے دور جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا ہے زندہ۔ یہ حالت تھی دور جاہلیت کی، تو اب وہ پشیمان تھے مسلمان ہو کر کہ اب میں اس کا کفارہ کیسے ادا کروں۔ اسی طرح بعض خواتین جو لا علمی میں بچوں کو ابورٹ کروا دیتی ہیں پیٹ کے اندر، پھر وہ پوچھتی ہیں کہ ہم کیا کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کو کہا۔ اس نے کہا کہ میں تو اونٹوں والا ہوں، میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ان کی طرف سے یعنی ہر بچی کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر۔ آیت نمبر 10 میں دیکھیے کہ یہ کتاب کتاب زندگی سامنے آ جائے گی، سب کیا دھرا سامنے دیکھ لے گا انسان، جو چھپ چھپ کر کام کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے، سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اور آیت نمبر 14 میں دیکھیں کہ کیا جمع پونجی یہ دنیا ہمیں اللہ نے دی ہے، ہم جنت کے لیے کمائی کر لیں، وہاں کے لیے کچھ تیار کر لیں، تو وہاں جا کر پتہ چل جائے گا کہ کیا کما کر لائے ہیں، کیا حاصل کیا دنیا میں، اس دن کے لیے، اس آخرت کے لیے کیا اکٹھا کیا، کون سے نیک اعمال کیے۔ اور آیت نمبر 20 میں دیکھیں کہ اشارہ ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی، ہیرے، یاقوت جڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاؤں کی روئیں موتی کی طرح تھے، ان کی مثال سبزے پر بارش کی قطروں کی طرح ہے کہ جیسے شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے پاؤں کے اوپر موتی جیسے نظر آ رہے تھے، یعنی انتہائی خوبصورت بھی ہیں۔ وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، یعنی وہ فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، باعتماد ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلی اخلاق والے ہیں، آپ کا ایمان سب جو ہے وہ قابل غور ہے۔ 26 میں دیکھیں کہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، یعنی ایسا بڑا فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا ہے، لہٰذا تم اس کتاب پر شک نہ کرو اور اس کتاب کو اہمیت دو، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ سورہ انفطار مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے اور جب قبریں شک کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں، بلکہ تو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ جنت کی عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟
میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اللہ اس روز اللہ ہی کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک آپ دیکھیں کہ اس دن کے بارے میں سوچئے کہ جب انسان اپنے اعمال کے بارے میں خوب جان لے گا، یعنی کس چیز کو اس نے مقدم رکھا، آگے رکھا، اور کس کو پریورٹی پر رکھا، کس چیز کو اس نے اگنور کر دیا، کون سے فرائض ادا کیے اور کون سے فراموش کیے۔ آیت نمبر 11 میں دیکھیں کہ جو معزز ہیں لکھنے والے فرشتے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ فرشتے دن کو یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور نماز عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو فرشتے تمہارے درمیان رات کو رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ ہر چیز جانتا ہے، خود ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم ان کے پاس سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کی۔ تو یہ دو نمازیں خاص طور پر اہم ہیں، ساری اہم ہیں، لیکن اس وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھا کریں عصر تک آپ نے کیا کام کیے صبح سے لے کر، اور پھر عصر کے بعد سے فجر تک کیا کام کیے، ان میں نیکیوں کا کتنا حصہ ہے، اللہ کے ذکر کا کتنا حصہ ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کتنی ہے، صدقہ خیرات کتنا ہے، لوگوں کے کام کتنے آئے ہیں، اچھے اچھے کام کتنے کیے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرہ کہا کہ اچھے کاموں میں بڑا کام اللہ کا ذکر ہے، تو اس نے اللہ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی، تو اس کلمہ کو لکھنا فرشتے پر بھاری ہو گیا، یعنی اس سے وہ سنبھل نہیں رہا تھا، اس نے اپنے رب اللہ عز و جل سے مراجعہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور کہا کہ میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح میرے بندے نے کثیرن کہا ہے اسی طرح لکھ لو، یعنی کثیرن کہا یا کثیرا کہا یا کثیرن کہا، یعنی جس طرح سے بھی اس نے کہا اسی طرح آپ لکھ لو، یعنی جس شوق سے کہا ویسا ہی لکھ لو، اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود ہی انسان کو دے گا۔ تو جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو پورا کہا کریں کہ الحمدللہ کثیرا۔ دیکھیں کتنی فضیلت آئی ہے نا اس چیز کی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف عبادت نہیں کرنی ہوتی، عبادت کے اندر حسن بھی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ صرف اللہ کو یاد ہی نہیں کرنا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں، ٹھیک ہے کبھی ایسا بھی اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی منہ سے جاری رہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کہیں سبحان اللہ کم از کم دن میں ایک آدھ دفعہ ہی کے دل سے نکلے، الحمدللہ بھی کہیں تو دل سے نکلے، صرف ہونٹ ہی نہ ہلیں، وہ دل کے الفاظ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزماتا ہوں اور وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی آئی اس پر آزمائش ہے، تکلیف ہے، اور پھر بھی وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے اور وہ صبر کرتا ہے جس میں نے اسے مبتلا کیا، تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں سے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہو، بستر پر پڑ جائے اور بیماری پر جزا فضا نہ کرے، اللہ کے بارے میں برا گمان نہ کرے، اچھا گمان رکھے، الحمدللہ کہے، اس پر بھی تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور رب العزت اعمال لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے، یعنی جکڑ دیا ہے، اور اس کو آزماتا رہا، اللہ اکبر، تو اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال کے جو اجر لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ یعنی جب ہم اپنے مسلسل نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہم بیمار ہو جاتے ہیں
تو وہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بیماری کی حالت میں چھوٹ جاتے ہیں تو ان کا اجر جو ہے وہ مسلسل لکھا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہماری روٹین میں ہوتے ہیں، اور بیماری کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس قدر غفور الرحیم ہے کہ ان کا اجر جاری رہتا ہے، فرشتے جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے عمل کریں جو لگاتار آپ کرتے رہیں، جن کو چھوڑیں نہیں کبھی۔ تو ایسے عمل جو ہیں وہ بیماری سستی میں پھر ہمارے لکھے رہتے ہیں، لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اٹھ نہیں سکتا، اب یہ مسجد جا نہیں سکتا، اب یہ قیام نہیں کر سکتا، اب یہ بیمار ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وہ سارے اجر لکھو جو یہ کیا کرتا تھا۔ جوانی میں، صحت میں، خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھیں، تو جب تکلیف دہ وقت آئے گا تو رب مہربانیاں فرما دے گا۔ ایک طرف گناہ جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں، دوسری طرف وہ پچھلے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس دنیا میں اس وقت میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر بیماری کا وقت بھی ضائع ہونے والوں میں ہی شامل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 14 ہے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، فجار وہ جو بد عملیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے لیے ہوں گے۔ تو آیت نمبر 19 میں دیکھیں، اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا۔ آج دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی کھانا بنا کر لے آتا ہے، کوئی آپ کی تمرداری کرتا ہے، کوئی آپ کو دوا پلاتا ہے، کوئی آپ کو دباتا ہے، کوئی کسی طرح دل بہلاتا ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے، یا اس کے علاوہ کوئی فوت ہو جائے تو کس طرح عزیز پیارے آتے ہیں اور دلاسا دیتے ہیں، کمپنی دیتے ہیں، خوش کرتے ہیں تاکہ ہمارا غم دور ہو جائے۔ لیکن وہاں انسان اکیلا ہی اکیلا ہوگا، کوئی بھی پاس نہیں پھٹکے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اللہ کا چلے گا، بات صرف اللہ کی مانی جائے گی، کسی اور کی نہیں، اس لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں ہی اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر سورہ مطففین مکی ہے اور اس میں 36 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت اتار دی، اس کے بعد وہ ٹھیک ٹھیک ناپنے لگے۔ تو یاد رکھیے کہ وزن امانت ہے، ناپ امانت ہے، کسی کو بھی دیتے وقت پورا پورا دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا یعنی کم ناپ تول کیا، وہ جہنم میں سے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکے والے آگ میں ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، یہ ناپنا اور تولنا چیزوں کے بارے میں بھی ہے، بزنس کے دوران بھی ہے، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان بھی ایک اعتدال قائم کرنا ہے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، تو ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دوسروں سے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فرض کیا بنتا ہے، پہلے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش ہوتی ہے اور عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، یا اسی طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے۔ ساس چاہتی ہے کہ اس کی عزت کی جائے، بہو چاہتی ہے کہ اس کو آزادی مل جائے، اس کی عزت کی جائے۔ ماں اپنے حقوق جتاتی ہے، بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے، ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے سکون بھی مل جائے، مجھے کھانے کو بھی مل جائے، مجھے عزت بھی مل جائے،
مجھے دوسروں کی طرف سے ساری سہولتیں مل جائیں، لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ساس کی حیثیت سے یا ایک بیوی کی حیثیت سے، کیا میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ کیا ہے؟ کیا وہ بھی کمی میں پوری کرتی ہوں؟ اسی طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں اپنے دوستوں کے، اپنے کولیگز کے، جس کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں، تو ہم عموماً اپنے رویے پر غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمبل رہیں اور ہمارے کام آتے رہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اسی طرح حقوق و فرائض کے بارے میں بھی۔ یعنی بعض اوقات ہم ضد لگا لیتے ہیں چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس لیے اب میں بھی یہ نہیں کروں گا۔ نہیں، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے فرض پورا کیا کہ نہیں، اور بیوی سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس پر شوہر کے جو حقوق تھے وہ کیا اس نے پورے کیے یا نہیں۔ تو ہر شخص کو اپنے فرائض ادا کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور جب ہر شخص اپنا فرض ادا کرتا ہے، اپنا رویہ درست کرتا ہے، تو معاشرے کے اندر ایک خوشگواری آتی ہے، اور جب ہر شخص حق لینے اور چھیننے کی فکر میں ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں کر رہا، آپ اچھا شروع کر دیں، آپ اچھا کرنا شروع کر دیں۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے۔ ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک بات یعنی کوئی ہمیں ایک بات کرے، ہم اس کو چار سنانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بدتمیزی کرنے کو بدتمیزی کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جائے تو ہم اس پر غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ پر، کسی آفس میں کیا خیر آئے گی؟ کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ایسے ہوں گے، فاعفو واصفحوا، زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے ہی اچھی گزرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی تعلق ہو۔ یہ قرآن کا فارمولہ ہے، یہ میرا نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ بعد میں پوچھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کیسے معاف کریں، اور ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کیوں ایسے کریں پھر۔ تو اس لیے یہ قرآن کے فارمولے کو اپنائیں کہ فاعفو واصفحوا، معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ یعنی اگر کوئی برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے بن جاؤ، وہ اچھا نہیں تو اچھے آپ بن کے دکھاؤ۔ تمہیں اس سے شکایتیں ہیں، اس کو تم سے شاید اس سے بھی زیادہ شکایتیں ہوں، لیکن ہم صرف اپنی طرف کی سٹوری سناتے ہیں، دوسرے کی بات نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ میں کیسا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سنیے سورہ مطففین۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ یوں نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو ڈھانک لیتے ہیں، اس پر چھا جاتے ہیں اور پھر اس کو کوئی خیر کی بات سجائی نہیں دیتی۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبھونے کے سوراخ کے برابر سوراخ ہوتا ہے، بس چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پھر جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو وہ سوراخ زیادہ ہو جاتا ہے، جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھلنی کی مانند سوراخ بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے، ثابت قدمی نہیں رہتی۔ پھر ایک دن اچھا کام کیا، اگلے دن پھر سستی آ گئی، پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام شروع کیا، پھر چھوڑ دیا، کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا کر کے نہیں دیتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے۔ اس پر استغفار کی ضرورت ہے، اس پر توبہ کی ضرورت ہے، اس پر اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں پورا کر سکتے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کام کرنے کے دوران بھی اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اختتام پر بھی اللہ ہی کی مدد سے الحمدللہ الذی بنعمات التامات بنعمات تم الصالحات، نیک کام صرف اللہ کی نعمت اور فضل سے ہی پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یہ لوگ سر بہر خالص شراب پلائے جائیں گے، جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ پس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا ہے۔ سورہ انشقاق مکی ہے اور اس میں 25 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور جب اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہیں، اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، یعنی اور یہ آسان حساب کیا ہوگا کہ بس دیکھ کر اگنور کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام کیوں کیا تھا، سمجھو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا جواب دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ تو کوئی جھوٹا عذر بھی نہیں پیش کر سکتا، لیکن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کر جاتے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا۔
اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ البروج مکی ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، برجوں والے آسمان کی قسم، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم، کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جب کہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائے کہ حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہیں پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہیں دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک عظمت والا ہے، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی، یعنی فرعون اور سمود کی، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی شان والا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ طارق مکی ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والی کی۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ بارش ہونے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، البتہ کافر دھو گھات میں ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، تو کافروں کو مہلت دے انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔ سورہ البروج میں آیت نمبر 10 میں دیکھیں کہ مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ کسی مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی فکر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ہی خیال بار بار آتا ہے کہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ الاعلیٰ، سورہ الاعلیٰ مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔
سورہ العلیٰ کے بارے میں سورہ العلیٰ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہوتے تو پھر بھی یہی دونوں صورتیں جو ہیں وہ نماز میں پڑھتے تھے۔ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بولے گا۔ مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا۔ جو بڑی آگ میں جائے گا، یہاں پھر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزاع میں پڑا رہے گا۔ بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ تزکیہ اندر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان کا ہوتا ہے، اور نماز پورے اعضاء کو گھیرتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر اور نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے کہ نیت اچھی ہو، طہارت ہو، وضو ہو۔ اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی چمک اٹھے گی، اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال بن جاتے ہیں، یہ صرف ایک مشینی عمل بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 16، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ سورہ الغاشیہ مکی ہے اور اس میں 26 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا، یہ جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ابخورے رکھے ہوئے ہوں گے، ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے؟ بس آپ نصیحت کر دیا کریں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ ہاں، جو شخص گردانی کرے اور کفر کرے اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑے عذاب دے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ سورہ الفجر مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ یعنی 10 راتوں میں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہیں، یعنی 10 دن جو ذی الحجہ کی پہلی سے 10 تاریخ تک ہوتے ہیں، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے اور بڑی عید بھی آتی ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ آیت نمبر 6، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، ستونے والے ارم کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے،
تراشے تھے اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، ان سبوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً تیرا رب گھات میں ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے، اللہ اکبر، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پس آج اللہ کے عذاب جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید و بند جیسی کسی کی قید و بند ہوگی، اللہ اکبر۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے خوش۔ پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ کاش کہ ہم بھی اس روح مطمئنہ میں شمار ہوں، آمین یا رب العالمین۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 17 میں، یعنی تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور جو تم دن رات زیادتیاں کرتے ہو مظلوم طبقات کے ساتھ، اس کی طرف بھی سوچو، اپنی غلطیوں کو بھی دیکھو۔ اور آیت نمبر 20 میں دیکھیں تو یہ ہے بہت سی خرابیوں کی جڑ جس کی وجہ سے تم بدعمالیوں کا شکار ہو۔ آیت نمبر 22 میں دیکھیے کہ قیامت کے دن کوئی نصیحت فائدہ نہ دے گی۔ 27 اور 28 میں، جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کہا جائے گا کہ موت کے وقت اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، سبحان اللہ۔ مومن موت کے وقت اپنے رب سے راضی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً موت کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، جان دینے میں بھی اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ موت سے نہیں گھبراتا کیونکہ وہ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، گھبراتا ہے اپنے گناہوں سے، لیکن ان سے بچ بچ کر زندگی بسر کی تو نفس مطمئنہ حاصل ہوا۔ اور فرشتے بھی نیک روح کو دعا دیتے ہیں جب اس کو اوپر لے کر چڑھتے ہیں، اور آسمان والے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح زمین کی طرف سے آئی ہے، اللہ تجھ پر اور اس جسم پر جسے تو آباد رکھتی تھی رحمت نازل فرمائے۔ آیت نمبر 30 میں دیکھیے کہ نیک روح جب فوت ہو کر اوپر جاتی ہے تو اس کے لیے علیین میں جگہ ہوتی ہے، جہاں ساری نیک روحیں جمع ہیں، اور وہ ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے۔ پہلے سے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں جو نیک تھے، ان سے بھی جا کر ملاقات کرتا ہے۔ آنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھکا ہوا ہے، ذرا ٹھہر جاؤ۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں کہاں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکا، یہاں نہیں آیا، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا۔ تو وہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ ان سے الگ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے۔ تو ادھر یہ بات بھی واضح ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے جو رشتہ دار پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتا ہے۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے، جیسے ہم دنیا میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ بھی جب ان سے ملے گا تو وہ پہلے کہیں گے کہ یہ بہت تھک کے آیا دنیا سے، اس کو تھوڑا سا آرام کرنے دو۔ پھر جو آرام کر لیتا ہے تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو تھا وہ کدھر ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا جو میرے سے پہلے فوت ہو چکا ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر نہیں ہے تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ وہ تو سجین میں چلا گیا، یعنی دوزخ والوں میں، تو پھر اس پہ افسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ البلد، سورہ البلد مکی ہے اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں، یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہی ہوں گی۔ مشقت سے پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے پلتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہوش آتی ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں دیکھیں کہ یعنی مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے، حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا، صرف بناوٹ، صرف سجاوٹ ہی مقصود ہو تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ایک غزوہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پر لٹکایا ہوا تھا۔ جب واپس آئے اور آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے۔ میں نے اسے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم یہ جو کرٹن بہت خوبصورت خوبصورت بنواتے ہیں اور دیواروں کو سجاتے ہیں نا، تو یہ اسی چیز میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس میں وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر پر خرچ کا ثواب نہیں ملتا۔ یعنی جو یہ ہم گھر بناتے ہیں اور بہت خوبصورتیاں اور بہت ڈیکوریشن کرتے ہیں نا، اس میں یہ فضول ہے، یعنی ثواب نہیں ملتا اس میں۔ یعنی ایسے چیزیں بنا دینا کہ جن میں کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی کہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ یعنی ضرورت کی تعمیر جو ہے اور سہولت کے ساتھ انسان اس میں رہ سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کر دیا اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا بھوکے مرنا، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے، نہ یہ کہ ہم صرف اپنے ہی اوپر کپڑوں کی تہیں چڑھاتے رہیں اور 70 جوڑے اپنے وارڈروب میں سجاتے رہیں، لٹکاتے رہیں، جن کو پہننے کے لیے ایک عمر چاہیے، اور پھر وہ بغیر پہنے ہی اونے پونے ادھر ادھر کر دیں تو ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 7، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیا اس کو دونوں راستے، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف گھیری ہوئی ہوگی۔ آیت نمبر 15 میں دیکھیں کہ کسی قرابت دار یتیم کو، یعنی قرابت داروں کو پہلے کھلانا رشتہ داروں کو کھلانا زیادہ افضل ہے۔ اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، صدقہ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر کرے۔ وہ گروسری جو آپ گھر والوں کے لیے کر کے لاتے ہیں، اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں، اس میں بھی اجر ہے۔ اگر میاں نہیں کماتا، آپ کو کما کر لانا پڑ رہا ہے تو دگنا اجر ہے، کیونکہ آپ کے اوپر فریضہ نہیں، آپ احسان کر رہی ہیں۔ پھر فرمایا، وہ دینار جس کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے جانور پر خرچ کرتا ہے، سواری پر خرچ کرتا ہے، وہ پیٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں،
پھر وہ دینار جو اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا کر لے آتا ہے، تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ کے سبب انہیں پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنا کر دیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی خود کمانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں پر خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں اور ان کو تانے بھی دیتے جاتے ہیں، ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تانا دینا، مال دے کر احسان کر کے کسی پر اذیت دینا صدقہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ سورہ الشمس مکی ہے اور اس میں 15 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست کرنے کی۔ پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ پھر قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی چونچیں کاٹ دیں، پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کی تباہ کن انجام سے۔ سورہ اللیل مکی ہے اور اس میں 21 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ قسم ہے رات کی جب چھا جائے اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی تو نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی مشکل کے ساتھ میسر کر دیں گے۔ اس کو مال اسے اوندہ گرنے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا، بے شک راہ دکھا دینا ہمارے ذمہ ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے۔ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تجھے نادار پا کر تو نگر نہیں بنا دیا؟ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا رہ۔ اللہ اکبر۔ سورہ ضحیٰ میں دیکھیں آیت نمبر 4 کو۔ آج مشکلات ہیں، کل آسانیاں بھی ہوں گی، بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے،
جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہوں، جس کو پریشانیاں لاحق ہوں، جس کو دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کو کثرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ، ایک امید، ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ دو چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کیا ہوا؟ سورہ دوحہ۔ مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ بھگتنا ہوگا۔ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بے جا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا طعنہ تشنی کریں گے، اور اگرچہ وہ چپ کر گیا اور صبر کر گیا تو اس کا بدلہ لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس لیے کسی مظلوم کی، کسی یتیم، کسی سوال والی، کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ بلند ترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں۔ آگے ہے سورہ علم نشرح، یہ مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو سینے کا کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ خوش نصیبی ہے۔ اور پھر لقصد رکھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی وسعت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3 سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور 4 میں دیکھیں کہ اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاؤں کے حصول کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ طلب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں دیکھیں، یہ 5واں اصول ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ نے کوئی مشکل ایسی نہیں کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو۔ 6 میں یہ ہے کہ دوسری دفعہ پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ اتر آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے، یہ نہیں کہا کہ بعد میں اترتی ہے۔ اور پھر یہاں یسرن کی تکرار ہے کہ بار بار آسانی آتی ہے۔ 7 میں دیکھیں کہ فراغت کے بعد ایک نعمت ہے، فراغت بھی ایک نعمت ہے، لیکن فارغ ہو کر کیا کریں؟ فَانْصَبْ، اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو ان کے لیے گاڑ لیں۔ یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ 8 میں دیکھیں کہ کسی اور کی طرف نہیں، رب ہی کی طرف راغب ہوں، یہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے رب کا کہ جب رب اپنا بنا لے، جب اپنی طرف متوجہ کر لے، جب اپنی محبت کسی دل میں ڈال دے تو جب تنگی ہو، تکلیف ہو، دل میں گھبراہٹ ہو، وحشت ہو، پریشانی ہو، اس سورہ کو بھی بار بار پڑھیں۔ یہ 2 صورتیں ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہیں، ایک سورہ دوحہ اور ایک سورہ علم نشرہ۔ یہ دونوں صورتیں ڈپریشن کی مریض کے لیے بیسٹ ہے، یعنی ان کو بار بار خود پڑھے۔ سورہ 3 مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اور پھر اس سے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بے شک ہے۔ سورہ العلق۔
سورہ العلق مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اچھا جی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا بتلا تو اگر ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ اللہ اکبر، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی پیادوں کو بلا لیں گے، یعنی دوزخ کے پیادوں کو۔ خبردار، اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ آیت نمبر 19 میں ہے، یعنی لوگ اگر آپ کو سجدہ سے روکیں، نماز سے روکیں، کوئی بھی ہو تو اس کی بات نہ مانیے، سجدہ میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے لیے اپنے رب کے سجدہ میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو جو قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں یاد ہیں، جتنی بھی تراویح پڑھتے ہیں، ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیجئے اور سجدوں کی کثرت بھی کیجئے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہے سورہ القدر۔ سورہ القدر مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ شب قدر آخری عشرے کی ایک رات ہے، اس کے لیے بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اپنے سارے کام اس طرح نپٹائیں کہ اس میں آپ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں اور وہ رات ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ تو آپ اس حال میں ہوں کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہوں تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں۔ جن بہنوں کو نماز نہ بھی پڑھنی ہو وہ بھی بیٹھ کر تسبیحات پڑھیں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں اور اس رات کی برکت سے فائدہ اٹھائیں۔ سورہ البینہ مدنی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے جن میں صحیح اور درست احکام ہوں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر۔ سورہ زلزال مدنی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ باہر پھینک نکالے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات مکی ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت ہوا بولنے والوں کی قسم۔ فأثرن به نقعا، پھر اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ القاریہ، سورہ قاریہ مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ مالقاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی۔ وما ادراک مالقاریہ، تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، یعنی دوزخ۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے، وہ تند و تیز آگ ہے۔ سورہ تکاثر۔ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل کہ یہ کب ہوگا۔ قیامت کے دن۔ زمین پر ہم نے جو کیا، جس جگہ کیا، آج یہاں بیٹھے آپ قرآن سن رہے ہیں۔ ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ زمین پر ہم نے جو کیا، جس جگہ کیا، آج یہاں بیٹھ کر آپ قرآن سن رہے ہیں تو یہ اس کی بھی گواہی دے گی۔ اور اگر کسی سینما ہاؤس میں کوئی فحش مووی دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی گواہی دے گی۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان میں یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کو دبا جائے
آگے کود جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے، سبحان اللہ، اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائے گی۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہی کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی پوچھے کہ میری گاڑی کے میں اس کی سروس کراتی ہوں، اس میں گیس بھرواتی ہوں، یہ سب کرتی ہوں، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ آیت سب کو کور کرتی ہے، سبحان اللہ، اگر آپ اس کو نیکی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو۔ سورہ عادیات، سورہ تکاثر۔ اچھا یہ ہم نے پچھلا پڑھ لیا نا۔ سورہ تکاثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لوگے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تمہیں یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لوگے اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لوگے، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا تھا، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ۔ انسان کی بعض اوقات جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنا ایکسٹرا ٹائم اور انرجی اور اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اس سے اپنی آخرت کمائے۔ سورہ العصر مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان سر تسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اگر ابو مدینہ دارمی سے یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے پر والعصر ان الانسان لفی خسر نہ پڑھ لیتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ آیت نمبر 4 میں امام شافعی کہتے ہیں کہ لوگ اگر اس صورت پر ہی غور کر لیں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب 4 چیزیں اس کے اندر ہوں، یعنی ایک ہے ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حق معلوم کرنا، حق کیا ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا جو جانتا نہ ہو، اور حق کو سیکھنے اور عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان چاروں درجوں کو بیان کر دیا ہے۔ آگے ہے سورہ الہمزہ، یہ مکی ہے اور اس میں 9 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے، ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں ایک اکڑ آ جاتی ہے، جب اکڑ آ جاتی ہے تو دوسروں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کو تانے دیتا ہے، پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے پکڑ لیا کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ آیت نمبر 7 میں دیکھیے کہ آگ دل تک پہنچے گی، کیونکہ ساری خرابیاں دل سے شروع ہوتی ہیں۔
اچھا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی آگ دل تک پہنچے گی، کیونکہ ساری خرابیاں دل سے شروع ہوتی ہیں۔ جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، جب زبان درست ہوتی ہے تو عمل بھی درست ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ جسم کو تو ڈھانپے گی، لیکن خاص طور پر دل کو اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادے، نیتیں اور سارے جذبات اسی کے اندر تھے، اور وہ ان کے اوپر ہر طرح سے بند کر دی جائے گی، جیسے اوون بند کر دیا جاتا ہے چلا کر۔ اللہ ہم کو اس سے بچا لے اور ہمارے اندر کوئی تکبر باقی نہ چھوڑے، آمین یا رب العالمین۔ تو یاد رکھیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ سورہ الفیل مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش مکی ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش کے مانوس کرنے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی انہیں جھاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریہ میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا۔ سورہ معون۔ اچھا، اس میں یہ دو چیزیں پیٹ میں کھانا ہو اور رہنے کو سیکورٹی ہو، امن ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ تو عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر اچھا کر دینا، اور خاتمہ بالخیر کرنا، ہمیں ہر شر سے بچا کر رکھنا۔ ہم سب کو صبح و شام یہ دعا مانگنی چاہیے جو عافیت کی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ ہے اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ بہت خوبصورت دعا ہے کہ آپ حفاظت میں رہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی مصیبت سر پر آ پڑے۔ سورہ معون مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین ھم یراؤون، اور ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ کوثر جو ہے وہ بھی مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تجھے کوثر دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی، یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی، اس کی مٹی خالص کستوری کی ہوگی، جس کی کنکریاں موتی کی، اور جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے، جس کے سونے اور چاندی کے آبخورے ہوں گے۔ اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشگوار ہوگا۔ جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ خیر
سے بھی محروم رہیں گے۔ اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ وہ خیر کثیر حاصل کرے تو وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کرے۔ سورہ الکافرون۔ اگلی صورتوں کو ہم کل تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنا اسی کو دیکھ لیتے ہیں، ادھر تک ہم منڈے تک، ہاں منڈے کو انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی، اور ہم اپنا پارا 30 جو ہے وہ کمپلیٹ بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔